دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی ساتھی کا سوال ہے کہ کیا رشوت لے کر انسان کوئی مال کمائے، کوئی چیز حاصل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہے کیا وہ اس سے زائد حاصل کر لیتا ہے؟ ساتھ ہی اس بھائی کا یہ سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہی سنا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ سود کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو حرام تصور کیا جا سکتا ہے یا حرام مانا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال بظاہر ایک ہی سوال ہے لیکن اس میں بھی 2 یا 3 سوالات بنتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ پوچھی کہ رشوت کے ذریعے انسان کوئی اگر مال حاصل کرتا ہے تو اس نے تقدیر سے کیا زائد حاصل کر لیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمارے رب ہیں، اور رب کا معنی اگر دیکھا جائے تو رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ وہ ذات ہم سب کو پالنے والی ہے، اپنی تمام مخلوقات کو پالنے والی ہے، اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرنے والی ہے، وہ رزاق ہے۔ اس نے تقدیر میں میرے آپ کے لیے جو بھی رزق لکھ رکھا ہے ہمارے فوت ہونے سے پہلے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا کوئی انسان اگر حرام ذرائع استعمال کرتا ہے تو حرام ذرائع سے اگر اس نے بظاہر زیادہ مقدار کے اندر کوئی مال حاصل کر لیا جو عام لوگوں کی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ روٹین میں اس کی جاب ہے یا کوئی بھی سورس آف انکم جو بھی ہے، اس سے اتنی آمدن نہیں لیکن اس نے اس سے بڑھ کر ناجائز ذرائع سے حاصل کر لیا، تو کیا اس نے تقدیر سے زائد حاصل کر لیا؟ میرے بھائی، ایک تو آپ کا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سود حرام ہے تو کیا صرف سود کی مد میں ہی اگر انسان کوئی پیسہ حاصل کرے تو وہی حرام ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ حرام ہے؟ اللہ مالک کی توفیق سے پہلے ہم اس چیز کی وضاحت کر لیتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ کیا سود ہی صرف حرام ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ اگر ان ذرائع سے مال حاصل کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ ایک انتہائی سادہ سی مثال دینے کی کوشش کروں گا۔ جو چیز میرا حق نہیں بنتا، میں اگر کہیں جاب کر رہا ہوں، میری 10,000 20,000 کی تنخواہ ہے جو مقرر ہے میرے آفس کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے، لیکن میں اپنے آفس کے اندر یا جو بھی جہاں بھی میں کام کر رہا ہوں وہاں پر میں کوئی جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے وہ 20,000 جو فکس میری ان کے ساتھ تنخواہ یا معاوضہ طے ہے اس سے زائد میں جھوٹ بول کے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ حاصل کرتا ہوں۔ میں پراپرٹی 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال کا مالک ہوں، لیکن اپنی بہنوں کے حق غصب کر کے ان کو ان کا حق نہیں دیتا، ان کو میں کہتا ہوں جی آپ کو ہم نے جہیز دے دیا تھا، بات ختم ہو گئی، اور کسی بہن بھائی، کسی عزیز رشتہ دار، کسی چچا زاد یا ماموں زاد، کسی اور کی پراپرٹی کو میں جھوٹ بول کے عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے کے، وہ میرا رائٹ نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے، لیکن میں جھوٹ بول کے وہ حاصل کر لیتا ہوں۔
کسی دکان پر میں ملازم ہوں، مالک موجود نہیں ہے، گاہک آیا، میں نے 100 روپے والی چیز جو ہے وہ 110 روپے کی دی یا 100 روپے کی ہی دی. اب گلے کے اندر وہ جو اس کا دراز ہے اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں اپنی مرضی سے بیچ میں سے 150 نکال کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا ہوں. کسی کا مال پڑا ہوا ہے، میں اس میں سے چوری کر لیتا ہوں. میرے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، میں اس کے اندر خیانت برتتا ہوں. امانت کوئی چیز رکھی میرے پاس، لیکن اس کے اندر میں نے خیانت برتی. یہ سارے کے سارے طریقے جو میں نے استعمال کیے کہ جو میرا حق بنتا تھا، میں نے جھوٹ کا سہارا لے کر ناجائز طریقے اختیار کر کے میں نے وہ مال حاصل کیا، لیکن وہ مال میرا حق نہیں تھا. میرے بھائی یہ سارا کچھ حرام ہے. یہ مت سمجھے کہ صرف سود جو ہے وہ حرام ہے. سود تو حرام ہے ہی، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں رہتی. جو لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، دکانوں کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں، یہ سب حرام ہے. سود جو ہے یہ حرام ہے. جوا کھیلا جاتا ہے، مختلف نمبرز اور بانڈز بیچے جاتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ انعامات نکلتے ہیں اور بازاروں میں باقاعدہ نمبر لگتے ہیں اور نمبر بکتے ہیں. یہ سارے کے سارے حرام کے ذرائع ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کا مال ہتھیارا لیتے ہیں، یہ حرام ہے. سود کو تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے قرآن حکیم میں اس کو تو جنگ قرار دیا. کس کے ساتھ جنگ؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے ساتھ جنگ. جس چیز کو، اور یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے. وہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے پاس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دین اسلام کو، اس ضابطے کو، اس نظام کو وضع فرمایا. اور سود، اس کو تو اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا. چاہے کوئی عام شخص سود کا لین دین کرے، چاہے کوئی مالیاتی ادارہ کرے، چاہے کوئی حکومتیں کریں، جو سود کا لین دین ہے یہ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اگر پڑھیں تو سود کے حوالے سے جو 70 گناہ بتائے جاتے ہیں احادیث کے اندر، اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اس ماں جس کے بطن سے انسان پیدا ہوا جو سود کھاتا ہے، اس کو اتنا گناہ ہے کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کی. یہ حدیث کے لفظ ہے. اتنا شدید گناہ ہے. بات حرام کے حوالے سے ہو رہی تھی. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر اس نے کوئی حرام ذریعہ استعمال کر لیا اور اس نے وہ مال حاصل کر لیا، تو کیا اس نے تقدیر میں جو لکھا تھا اسے زائد حاصل کر لیا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلان شخص جو ہے اس نے جھوٹ بول کر یا حرام طریقے کے ساتھ اس نے مال زیادہ حاصل کیا ہے، تو کیا اس نے تقدیر سے بڑھ کر لے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں. اللہ نے اس کے مقدر میں وہ مال لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی زندگی میں اس کو دینا تھا، لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لکھے ہوئے اس مال کو جو اللہ نے اس کو دینا تھا، اس نے اپنی جلد بازی کے ذریعے اس نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا. اگر وہ صبر کیے رہتا، اگر وہ اللہ کے فیصلوں پر صابر ہوتا، صبر کیے رہتا، تو یہی سارا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حلال طریقے سے عطا فرما دینا تھا.
ایک سادہ سی مثال دے کے مسئلہ اور آپ کو واضح کر دوں. مثال کے طور پر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں دن اس بندے کو کوئی ایسا سبب بنا دینا ہے کہ اس کو 1,00,000 روپیہ مل جائے گا. وقتی طور پہ وہ معاشی لحاظ سے تنگ ہے، پریشان ہے. ان پریشانیوں سے گھبرا کر اس نے جلد بازی کی اور حرام ذرائع استعمال کیے. حرام ذرائع میں چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بول کے کسی کا مال ہتھیا بھی سکتا ہے انسان. جو بھی کرپشن کے ذرائع ہیں اس نے وہ ذریعہ استعمال کر کے جلدی سے وہ 1,00,000 روپیہ لے لیا تاکہ میں فوری طور پہ اس کا مالک بن جاؤں. حالانکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو ضرور دینا ہے. اگر وہ صبر کیے رہتا، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ مال عطا فرما دیتا. لیکن اس نے، اللہ نے جو اس کو حلال طریقے سے دینا تھا، اس نے اپنی جلد بازی میں اس کو حرام کر کے حاصل کر لیا. میرے بھائی، آپ کا جو سوال کہ پہلی بات کہ انسان تقدیر سے زیادہ نہیں حاصل کرتا، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا. ہاں، جلد بازی کے اندر آ کر اللہ نے جو حلال طریقے سے دینا ہے اس کو حرام طریقے سے وہ حاصل کر لے گا. صرف سود حرام نہیں، سود بھی حرام ہے، لیکن ہر وہ مال، ہر وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے جو آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کا رائٹ نہیں بنتا. آپ جھوٹ کا سہارا لے کر، منافقت کا سہارا لے کر، دوسرے کو دھوکہ دے کر، اپنی چرب زبانی اور زبان کی تیزی کا سہارا لے کر، دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کر کے، جھوٹی گواہی دے کر، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کر کے کہ آپ نے کسی کا مال ہتھیا لیا جو آپ کا نہیں بنتا تھا، جو آپ کا نہ شرعن بنتا ہے، نہ اخلاقاً بنتا ہے، نہ قانوناً بنتا ہے، آپ نے وہ مال حاصل کر لیا. میرے بھائی، ایسا حاصل کیا ہوا ہر مال آپ کے لیے حرام ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے رزق کو پاک کریں، اپنے رزق کو پاک رکھیں، اس کو حلال رکھیں، حرام کا لقمہ اس کے اندر شامل نہ ہونے دیں. اگر ہمارا رزق حرام کا ہو گیا، اس میں حرام کا عنصر شامل ہو گیا، میرے بھائی، پاکستان میں بیٹھ کر نہیں، مسجد حرام مکے کے اندر چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر بھی اللہ سے دعائیں مانگو، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے دعائیں مانگو. اگر رزق حرام کا ہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ بات یاد رکھو، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اگر رزق حرام کا ہو، اللہ کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حلال اور طیب مال عطا فرمائے اور رزق حلال سے ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.